السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، قاری محمد حنیف ملتان صاحب کا بہترین بیان قرآن کی عظمت کے عنوان پر اگر یہ ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سپورٹ کریں۔ دنیا اور آخرت میں چلنے والا سیکھا ایمان ہے، اگر ایمان چلا گیا تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ ہم لوگ تو اللہ کی بے نیازی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، تم کروڑ پکے والے بھی اللہ میاں کو بے نیاز مانتے ہو کہ نہیں؟ اللہ بے نیاز ہے؟ آہستہ بول لو، کوئی سن نہ لے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور جب وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، جب وہ چاہے تو گنجے کو اندر کر دے، کون ہے روکنے والا؟ او بھائی ٹیپ ریکارڈ والے گھر لے جا پڑے، خدا کا واسطہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ڈرو اس مالک سے۔ شام کو سو لکھا پتی، صبح کو اٹھو تو ٹکڑوں کے محتاج۔ شام کو وزیر اعظم اور صبح کو اسیر اعظم۔ ریڈیو پہ خبروں میں نہیں سنتے بڑا ملزم؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کسی بندے کی مجال نہیں، وہی کرتا ہے فعال لما یرید۔ بڑا بے نیاز ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ کون ہے اسے پوچھنے والا؟ جب تنگ بنگ ہوتا ہے آدمی پھر خدا کو یاد کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ گیا تھا، بنیے جو ہے نا سندھ کے ہندو لاکھ درود پڑھوا رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی لاکھ درود مہنگا کر دیا، ریٹ بڑھا دیا ہم نے بھی۔ اب لاکھ درود یاد آیا، اس وقت تو کبھی منہ سے ایسی بات نکلتی نہیں نا آدمی کے، جب مغرور کھوپڑی بدلتی ہے خدا جانے کیا بن جاتا ہے۔ اگر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ میری زمین پہ آ کر کے نہ چل، تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر سائلہ حاصل کیوں کوشش کر رہا کرتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے آئے اور جب جانے لگے تو کسی کو اطلاع تک نہیں ملتی، خبر تک نہیں ملتی۔ بڑے بڑے قمقمے، بڑے بڑے دمدمے دنیا میں لوگ جب رہتے ہیں نا، خدا جانے کیا کیا کریں۔ دیکھا نہیں تم نے ایوب خان، یحییٰ خان، موسیٰ خان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کھیل نہیں لینے دی کسی نے بھی۔ اسلام کا نام استعمال کیا سب نے، آیا اسلام، آیا اسلام، لینا نہ دینا کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگوں کی بھی مت ماری، بگاڑا لوگوں کو۔ مولویوں کے دماغ خراب ہوئے، پیروں نے اپنی روش چھوڑی، سب کچھ بدلا۔ جان بچاؤ، جان بچاؤ، پیٹ بچاؤ، اپنا ٹھکانہ بچاؤ، بچاؤ۔ صحابہ کرام میں یہ بات قتل نہیں۔ خویب بن زید انصاری نوجوان ہے رضی اللہ تعالی، میدان جہاد میں گرفتار کر لیا گیا، کافر لوگوں نے مجبور کیا، او صحابی تو بڑا قداور ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو کلمے کا انکار کر دے۔ صحابی کہتا ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا، روپے پیسے کے بدلے میں نہیں ملا، مجھے لہو کی ندیاں بہا کے کلمہ ملا، میں انکار کیسے کروں؟
کافر کہنے لگا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو کاٹ دو. ایک انگلی کاٹی پھر پوچھا, دوسری انگلی کاٹی پھر پوچھا, تیسری انگلی کاٹی پھر پوچھا, چوتھی کو کاٹ دیا. 5 انگلیاں اڑ گئی. ہاتھ کی بائیں ہاتھ کا نمبر آ گیا. ایک ایک کر کے انگلی اڑا دیا. پیروں کی انگلیاں کاٹی سب سے پہلے. دونوں پیروں کی 10 انگلیاں اڑا دی اور صحابی سے پوچھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے. صحابی کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میرا یہ پروگرام ہے. جب سے میں نے قرآن پڑھا, جب سے میں نے قرآن سنا, میں تو متمنی ہوں اس بات کا اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے. دونوں پیروں کی انگلیوں کو کاٹ دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو. ہاتھ کی, پیروں کی 20 انگلیوں کو اڑا دیا گیا. اور لوگوں یہ صحابی لوہے کا نہیں, پتھر کا نہیں, پلاسٹک کا نہیں, میرے تیرے جیسا آدمی تھا. پر ایمان کا کتنا قدردان ہے, قتل پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. 20 انگلیاں کٹنے کے بعد بھی صحابی سے پوچھا ہے کیا پروگرام ہے. صحابی کہتا میرا پروگرام تم پہلے سن چکے ہو, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. میں نے تو اللہ سے سودا کر رکھا ہے, جان اس کی ہے, اس کی رضا میری ہے. میں نے تو اس سے سودا کر لیا, جان نہیں بچائی. ہمارے زمانے کے لوگ جان بڑے بچاؤ ہیں. ایک وزیر کو پکڑنے کے لیے پولیس 2 مہینے پھرتی رہی. کبھی وزیروں کو پکڑنے جاتی ہے پولیس, کبھی وزیر ہم فقیروں کو پکڑواتے ہیں اور کبھی خود چھپتے پھرتے. بے نیاز جو ہوا 2 مہینے تک وہ وزیر ملا نہیں. ایک دن پتا چلا کہ آج بنگلے میں ہے. پولیس والے تہجد کے وقت آئے, چھپا مارا. یہ سارے تہجد پڑھتے ہیں پولیس والے, چھپا کے پڑھتے ہیں, رات کو آپ کو دکھا کے نہیں. سارے مکان کی تلاشی لے لی, ملا ہی نہیں. میں نے کہا حد ہوگی, گیا کہاں. وزیر سیانے تو ہوتے ہی ہیں. اس نے سوچا آج تو یوں کام چلے گا. زنانی چادر اوڑھ کے دودھ ملونے بیٹھ گیا. پولیس والوں نے سوچا کوئی پرانی بڈھڑ ہے, دودھ ملو رہی ہے, اسے کیا پوچھنا چھیڑنا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے نا, کھانسی اٹھ کھڑی ہوئی. پولیس والے کہنے لگے کہ کھانسی مردانی کام زنانہ قصہ کیا ہے یہ. چادر اٹھا کے دیکھا تو شیخ رشید دودھ ملو رہا ہے. بڑا بے نیاز ہے, وزیروں کو دودھ ملوتے دیکھا. مرضی ہے نا اس کی, دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے. یہ رامے نہیں, رامے جانتے ہو رامے کو؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا. پچھلے دنوں میں حاصل پور منڈی میں تقریر کی. کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. پیٹ پھوڑ کے. دوسرے تیسرے دن وہاں میرا موقع لگ گیا. میں نے کہا وزیر صاحب پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں تکلیف دے کر خامخواہ حلوہ نکالنا ہے. اگر پیٹ میں پڑا ہوا ہی نکالنا ہے تو صبح تشریف لے آنا, نکلا ہوا دے دیں گے. دماغ خراب ہو جاتا ہے قدرتی طور پر. اسٹیج ہی ایسی ہے, بگڑ جاتے ہیں لوگ. اللہ
پاک سے ڈرنا چاہیے، بڑا بے نیاز ہے۔ شیخ سعدی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے زمانے کا ایک سیٹھ تھا، امیر ترین آدمی، سردی کا موسم، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، مشغول ہیں، رات کی ٹھنڈی ہوا، بارش بھی ہے، کافی رات بیت چکی ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ بابو جی ناراض ہو گئے، دن میں تو چین لینے دیتے ہی نہیں، رات کو بھی نہیں چین لینے دیتے، چلو لا یہاں سے، کون ہے؟ کہنے لگا بابو جی جو روٹیاں کتے کو پھینکتے ہو، جانوروں کو ڈالتے ہو، وہی مجھے دے دو، 3 دن کی بھوک نے مجھے تنگ کر دیا ہے، اس لیے رات کے اندھیرے میں، بارش میں، ٹھنڈی ہوا میں اس بھوک کی مجبوری کی بنا پہ آیا ہوں۔ بابو کو غصہ لگا، دروازہ کھولا۔ یہ جو تم غریب قسم کے لوگ ہو، تمہارے دروازوں سے فقیر آٹا لے جاتے ہیں، ٹکا پیسہ لے جاتے ہیں، چائے پی جاتے ہیں، اور یہ جتنے بڑے بڑے ہیں ان کے یہاں سے تو فقیروں کو بھی ٹکڑا نصیب نہیں، مال تو ان کا بھی کھاتے ہیں، مگر 2 قسم کے لوگ، ڈاکٹر اور کنجری۔ ڈاکٹر کھاتا ہے، مولوی صاحب دعا کرو میرے لیے، 100 روپے کا ٹکا روزانہ لگتا ہے، اللہ کرے 500 کا لگے۔ پتہ ہے تم غریبوں کو کتنے ٹکے لگاتے ہو؟ وہ ایک فقیر ڈی سی کی کوٹھی کی طرف آ نکلا، سنتری کھڑا تھا، کہنے لگا تو کون ہے وہ؟ کہ جی فقیر ہوں، خیرات لینے آیا ہوں۔ اور تینوں پتا نہیں یہ ڈی سی کی کوٹھی ہے؟ اگلا نے اندر کر دینا، کہ جی توبہ میری، میں مڑ کے اس پاس سے کدے نہیں آنا۔ کون جائے؟ بابو جی کو جلال آیا، غصہ آ گیا، دروازہ کھولا، باہر آ کر کے اس فقیر کے منہ پہ تماچے مارے۔ تو تنگ کرنے کہاں سے آ گیا؟ پہلے اس نے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس مالک الملک کے دروازے پہ صدا کر دی، اور میرے مالک واللہ الغنی وانتم الفقراء، تو غنی ہے، سارا جہان تیرے در کا محتاج ہے، فقیر ہے، اور میرے معبود میں فقیر خود نہیں بنا، یہ امیر خود نہیں بنا، مانگی روٹی ملے تماچے، تیری مرضی۔